بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں۔ وطن جیسی کوئی نعمت نہیں ہے۔ وطن پہ اپنے جاننے والے پہچاننے والے ہوتے، وطن سے پرندوں کو بھی محبت ہوتی۔ کسی کا شعر ہے لیکن ہے کربلا میں، اس کا پس منظر کربلا ہے۔ یہ شعر سنبھالیے گا، میں آپ کے حوالے کروں، کبھی کام آ جائے گا آپ کے۔ پرندوں کو بھی وطن سے، گھر سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ میں بسم اللہ کراں۔ یہ شاعر کا مجھے علم نہیں ہے کون ہے، لیکن ہیں پاکستان کے کوئی شاعر، ان کا ایک شعر مجھ تک پہنچا، میں نے گریہ کیا۔ درخت کٹنے کا اتنا ہوا انہیں افسوس، تمام رات پرندے زمین پہ بیٹھے رہے۔ میرا دھیان چلا گیا تھا کربلا۔ میں بسم اللہ کراں، کبھی نہ روئیں آپ، کبھی نہ روئیں جی۔ تیاری نہیں پڑھنی، تیاری آخری ذاکر کا حق ہے۔ بس ایک درد کا ایک پہلو صرف پڑھنا ہے، ایک پہلو، صرف ایک پہلو۔ وطن پیارا ہوتا ہے اور وطن سے محبت کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ بچپن گزرا ہوتا ہے، یادیں وابستہ ہوتی ہیں۔ میرا بچپن تھا، میں نانا کی پشت پہ بیٹھ گیا تھا، مسجد نبوی میں سجدہ طویل ہو گیا، تسبیح چلتی رہی، ملائکہ حیرت میں تھے۔ عید کا دن تھا، نانا نے مجھے کندھوں پہ بٹھا کے مدینہ دکھایا۔ یہ یادیں ہوتی ہیں۔ ایک اور بڑی وجہ ہے وطن سے محبت کی، اسے ذرا محسوس کیجئے گا، آنسو آ جائے گا۔ وطن اس لیے پیارا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بزرگوں کی قبریں ہوتی ہیں۔ اس لیے میں بسم اللہ کراں جی، اس لیے 3 قبریں ایسی تھیں جہاں بادشاہ حسین حاضری کے لیے بھی جاتے تھے، چراغ جلاتے بھی تھے، روتے بھی تھے، گریہ بھی کرتے تھے، اپنے درد دکھ سکھ سارے سناتے تھے۔ پہلی قبر ماں زہرا کی قبر، دوسری قبر حسن بھائی کی قبر پہ، تیسری قبر محمد مصطفیٰ کی قبر۔ کبھی میں نے ایک مصرع کہا تھا، اس پہ بڑا نوحے لکھے گئے، اس ایک مصرے پہ تقریباً 4-5 نوحے ملک میں لکھے گئے۔ جب جا رہے تھے تو پھر کہہ رہے تھے، تیری لحد پر چراغ آخر جلا رہا ہوں میں جا رہا ہوں۔ نانا جی میری آخری حاضری ہے، میں نے زندہ واپس نہیں آنا۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، میں بسم اللہ۔ میں ایک بیٹی چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ چراغ جلانے آیا کرے گی۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ میں بسم اللہ کراں جی، بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ۔ تنہا نہیں گئے حسین، تنہا نہیں گئے۔ امام حسین نے بچپن تھا بادشاہ کا، رسالت مآب کو کسی نے، یہ روایت بہت سی کتابوں میں ہے کہ شیر کا ایک بچہ تحفتاً دیا رسالت مآب کو۔ بچپن تھا حسین بادشاہ کا، شیر کا بچہ تھا، تو وہ بادشاہ حسین سے مانوس ہو گیا۔ ہاں ابو الحارث مانوس ہو گیا بہت زیادہ۔ جب تک حسین کھانا نہ کھاتے وہ بھوکا رہتا، جب تک حسین پانی نہ پیتے وہ پیاسا رہتا۔ وقت کے ساتھ بڑا ہو گیا، حیوان تھا۔ مدینے کے لوگ رسالت مآب کے پاس ہے، سرکار ہم نماز کو جاتے ہیں تو وہ ابو الحارث جو ہے، وہ شیر جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوتا ہے۔ آخر حیوان ہے، ہم ڈرتے بھی ہیں کہ کبھی حملہ نہ کر دے۔ ہمیں معلوم ہے بادشاہ حسین سے یہ بہت مانوس ہے، لیکن ہماری منت ہے، التجا ہے، اسے اب جنگل میں بھجوا دیا جائے۔ شام سے پہلے رسول گھر آئے، حسین کو سینے سے لگایا، پیشانی چومی۔ حسین اس شیر سے کتنا پیار ہے؟ نانا بہت پیار ہے۔ اچھا اگر میں تجھ سے کہوں آپ اسے جنگل بھیج دیتے ہیں، نانا آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، بھیج دوں گا جنگل، کب بھیجو گے؟
نانا کل صبح روانہ کر دوں گا. ابھی کیوں نہیں؟ نانا دیکھنا شام ہو رہی ہے، یہ گھر چھوڑنے کا وقت ہے. جنہیں پتہ ہے 28 رجب ہے، شرم نہ کرنا. جنہیں علم ہے آج حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، وہ کم از کم شرم نہیں کریں گے. تمہیں واسطہ ہے حسین کے اجڑنے کا. جو شیعہ ہے، عزادار ہے، کم از کم اس کا ہاتھ سینے پہ یا سر پہ آ جانا چاہیے تھا. نانا دیکھنا شام ہو رہی ہے. میں بسم اللہ کروں. یہ کسی کے گھر چھوڑنے کا وقت نہیں ہے. اتنا رویا زمانے کا رسول، ریش مقدس سے آنسو بھیگ کے نیچے آ گئے. بچپن میں حسین نے نانا کے گلے میں باہیں ڈال کے چیخ مار کے کہا نانا آپ نہ روئیں، میں ابھی بھیجتا ہوں. رو کیوں رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں اس بات پہ رو رہا ہوں جو ایک حیوان کو شام کو گھر نہیں چھوڑنے دے رہا، وہ 64 پردہ دار لے کے مدینے سے کیسے روانہ ہوگا. میں بسم اللہ کروں. یہ حق ہے ماتم کا، یہ حق ہے ماتم کا. اللہ تیری نسلیں آباد رکھے یار. حق ادا کر دیتے ہیں مولا کی قسم. جو نرم مصائب پہ روتے ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں. سخت مصائب پہ تو چلو ہر کوئی رو لیتا ہے. جو نرم مصائب سمجھ کے روتے ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. میں بسم اللہ کراں. وہ 64 پردہ داروں کو لے کے مدینہ کیسے چھوڑے گا؟ تو سمجھتا نہیں. مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ہم بعض اوقات سوچتے نہیں ہیں، ہم بعض اوقات کچھ پہلو چھوڑ دیتے ہیں. ایمان سے بتاؤ کیا مدینے میں حسین بوڑھے تھے؟ مجھے قرآن کے 30 سپاروں کی قسم. بڑھاپے کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں. بڑھاپے میں کمر جھک جاتی ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے، داڑھی سفید ہو جاتی ہے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اتنی جلالی قسم کھائی ہے، حسین کی نظر ٹھیک تھی مدینے میں. داڑھی سیاہ تھی، کمر سیدھی تھی. بوڑھا دوپہر میں ہوا، اکبر کی برچھی نکالی، نور چلا گیا. عباس کے بازو اٹھائے تو کمر ٹوٹ گئی. اصغر کے گلے میں الجھا ہوا تیر. حوصلہ 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 بھائی. درد کی ایک تصویر، بس صرف ایک تصویر. مرشد صرف ایک تصویر دکھانی ہے. 28 رجب کو بڑا آباد تھا مدینہ. میرے بچے غور سے فکرہ سنیں، بہت آباد تھا. یہ رات پہلی بار فکرہ پڑھا ہے میں نے کھاڑک پہ، پوری زندگی میں پہلی بار آپ کی مجلس میں پڑھا. یہ فکرہ بڑا گریا ہوا، دہرانے کی کوشش کر رہا ہوں. بہت آباد تھا مدینہ. 3 پشتیں لگی سیدوں کی مدینہ آباد کرنے میں. رسالت مآب، پھر علی شہنشاہ، پھر علی کے بیٹے. اور اتنا آباد تھا مدینہ، کیا نہیں تھا مدینے میں. اور جانتے ہیں جو زائر آتے تھے مدینے میں رسالت مآب کی قبر کی زیارت کے لیے، کیا کیا سوچ کے آتے تھے؟ جائیں گے اکبر کی جوانی دیکھیں گے، عباس کا جلال دیکھیں گے، محمد حنفیہ کو دیکھیں گے، مسلم کو فرزند رسول کی زیارت کر لیں گے. روتے روتے مر بھی جائیں تو شاید مرشد حق ادا نہ ہو. امت نے اس وقت وطن چھڑایا جب لوگ اصغر کی مبارک دینے آ رہے ہیں. میں بسم اللہ کراں. 9 رجب 28 رجب میں کتنا فاصلہ ہے؟ خود گن لو. 9 سے 28. میں بسم اللہ کراں. کبھی نہ رو، بچوں کی زندگی ہو، نسلیں آباد ہوں آپ کی. کب چھڑایا وطن؟ امت نے کب چھڑایا وطن؟ کب چھڑایا بتائیے؟ جب لوگ علی اصغر کی میں بسم اللہ کراں مبارک دینے آ رہے تھے. سکون پسند نہ آیا حسین کا. ہائے 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 ہائے، سکون پسند نہ آیا بابا، سکون پسند نہ آیا. مولا کی قسم کیسے پڑھوں؟ میں بھی سیدزادہ ہوں. صرف اور صرف ایک پہلو کا وعدہ کیا تو وہی پڑھ رہا ہوں. کیا کیا حسین نے؟
عباس فہرست بنا، فہرست۔ مولا کس کی؟ مدینہ چھوڑنا ہے، مسافروں کی فہرست بنا۔ مکتوب ہمیشہ حضرت عباس لکھتے تھے، حسین لکھواتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ و فتح قریب۔ فرماتے ہیں آج کا مضمون اور ہے، بسم اللہ کے بعد لکھ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اجڑنے جا رہے ہیں۔ تیاری میں نے نہیں پڑھنی، تیاری نہیں پڑھنی، تیاری آخری جا کر پڑھے گا، میں صرف ایک پہلو پڑھ رہا ہوں، 4 آنسو آ جائیں اور میں ممبر چھوڑوں۔ مولا لکھوائیے نام، درد میں ڈوب گیا عباس کا دل، انا للہ لکھنے کے بعد نا درد میں ڈوب گیا، پتہ نہیں بادشاہ کیا لکھواتے ہیں، لکھ میرا نام۔ حضرت عباس نے لکھا، لکھ اپنا نام۔ حضرت عباس نے لکھا، لکھ میرے بیٹوں کے نام، لکھ میرے بھائیوں کے نام، معافی دیں گے سادات، لکھ میرے بھانجوں کے نام، لکھ میرے بھتیجوں کے نام۔ مجھے غازی کی قسم، فہرست مکمل کر کے عباس نے کاغذ رکھا، یا حسین نے درد بھری آنکھوں سے عباس کو دیکھا، فرمایا ابھی فہرست باقی ہے۔ مولا نام تو سب کے لکھ لیے، فرماتے ہیں ابھی کچھ نام باقی ہیں۔ مولا کیا لکھنا ہے؟ آوازی لکھ میری بہنوں کے نام۔ مجھے منبر کی قسم، بارگاہ کی قسم، عباس کا جسم رسنے لگا۔ مولا وہ تو کنیزوں کے سہارے مسلح تک آتی ہیں، سفر کیسے کریں گی؟ آوازی میرا حکم ہے، میں امام وقت ہو کے حکم دے رہا ہوں، لکھ میری بہنوں کے نام، یا دعا کر مجھے موت آ جائے میں پڑھ جاؤں۔ آوازی مولا تیرا حکم ہے، لکھوائیے کیا لکھنا ہے؟ پتہ نہیں قیامت کیوں نہ آئی جب حسین نے رو کے کہا لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام۔ عباس کا جسم کانپنے لگا، آنکھوں سے آنسو گرے۔ مولا نوکر کی جرت نہیں ہے، فرماتے میرا حکم ہے، کلیجہ تھام فکرہ سن حماد اہل بیت کا، فرماتے میرا حکم ہے لکھ۔ آوازی مولا پھر جیسے میرا دل ہے ویسے لکھوں؟ آوازی جیسے تیرا دل ہے۔ مجھے غازی کی قسم، ایک ہاتھ آنکھوں پہ رکھا، کانپتے ہاتھوں میں قلم پکڑا، زینب لکھنے کا ارادہ کیا، زے کہیں لکھا، یہ کہیں لکھا، بے کہیں لکھا، چیخ نکل گئی صابر کائنات کی، وہ عباس جیسے جیسے زینب نے سفر کرنا ہے تو نے ویسے نام لکھ دیا، کبھی کوفہ کبھی اسکلان۔ آیا آیا میں بسم اللہ کروں۔ مجھے حکم ہوا تھا، میں اس لیے ایک فکرہ آگے پڑھ رہا ہوں۔ میں نہیں پڑھتا محملوں کی تیاری، بالکل بھی نہیں پڑھتا، صرف ایک فکرہ پڑھتا۔ محمل تیار ہوئے، بیبیاں سوار ہوئیں، میں بسم اللہ کرا یار، ایک لمحے کا حوصلہ سانس لے لو، میں ایک فکرہ پڑھتا ہوں۔ محمل تیار ہوئے، فہرست پڑھی گئی، ساری بیبیاں سوار ہو گئیں، حسین ابن علی اٹھے، عباس جی آقا، اکبر جی بابا، قاسم جی چچا، زین العابدین جی بابا، اون محمد، بنی ہاشم کو بلایا، آؤ مشکل وقت ہے، آؤ میرے ساتھ چلو۔ کہاں آئے؟ بہن کے حجرے کے سامنے۔ آؤ میری صابرہ اور مجاہدہ بہن، تیرا محمل تیار ہے، دعا کر میں پڑھ جاؤں۔ مولا کی قسم اس سے بڑا مصائب کا فکرہ کوئی نہیں ہے۔
علی کی بیٹی نے پہلا قدم گھر سے باہر رکھا، یا 34 سال کا غازی دوڑ کے آیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بی بی ماں کی چادر کا واسطہ قدم واپس رکھ۔ آواز عباس کیا ہوا؟ بی بی میری منت ہے، ایک لمحے کے لیے نوکر کا کہنا مان، قدم اندر رکھ۔ بی بی نے قدم واپس رکھا۔ عباس کی کیا حالت ہے؟ امامہ کھول کے گلے میں ہے، زہرا کی حویلی میں چکر لگا لگا کے، آنکھوں سے آنسو بہا کے، آسمان کی طرف اشارہ کر کے رو رو کے کہہ رہا تھا الحجا الحجا، پردہ کر جاؤ، علی کی بیٹی باہر آ رہی ہے۔